نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول وہ وقت ہے جب شراب ابھی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دی تھی، لیکن مختلف مراحل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کے دل میں شراب کی نفرت پیدا کی اور اس کے بعد قطعاً شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کے آداب سکھاتے ہوئے یہ حکم دیا کہ جب تم شراب پینے کے بعد ابھی خمار میں ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہاری کیفیت، تمہاری حالت یہ نہ ہو جائے، تم اتنی حالت بحال نہ کر پاؤ کہ تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو۔ تو جو مومن ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ ایک چیز پینے کی وجہ سے میں نماز سے دور ہو رہا ہوں، تو یقیناً وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ یہ وہ انداز تھا اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو شراب سے دور کرنے۔ اس آیت میں جو اصل پیغام ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے یہ بات ضروری قرار دی کہ اس حالت میں نماز پڑھنی ہے جب تمہیں یہ پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم بات جو کر رہے ہو وہ کیا ہے۔ یعنی نماز دراصل کیا ہے؟ ہم نے آج صبح بھی یہ بات سمجھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو نماز دراصل کیا ہے؟ بندے کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کے آداب یہ سکھائے ہیں کہ جب تم اللہ سے گفتگو کرو تو تمہیں اتنی ہوش رہنی چاہیے کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہو۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نماز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں جب ہم کھڑے ہیں تو بات کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف حاضری لگاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اتنی سپیڈ سے ہم پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں خود کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی شخص تھانے میں تھانے دار کے سامنے درخواست لے کے جائے، اس کو اپنی شکایت درج کرا رہا ہو اور انداز گفتگو کا یہ ہو کہ نہ خود کو ہی سمجھ آ رہی ہو کہ میں کیا رہا ہوں، اس کے الفاظ بے ربط ہوں، فکرے بے ربط ہوں، بات کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا رہا ہے، شکایت کیا ہے، تکلیف کیا ہے، تو مجھے بتائیں وہ تھانے دار اس کو کیا کرے گا؟ کیا اس کی بات کو اہمیت دے گا؟ اس کو وہاں پہ کھڑا رہنے دے گا؟ ہم جب اس کائنات کے رب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں خود کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دل میں آرزو کیا ہے، ہم اللہ سے بات کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سپیڈ کے ساتھ جو رٹی رٹائی نماز ہے وہ پڑھتے ہیں اور بس نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین مانیے 2 منٹ سے بھی پہلے ہم زور کی 4 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ نماز ہے کیا۔ آپ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے، اس کائنات کے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور اس سے گزارش کر رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور آپ سمجھ رہے ہیں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی مغرب اور مشرق ہے۔ اب یہ باتیں کریں اللہ سے، پھر آپ اللہ سے عرض کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب یہ الفاظ بولیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ جب آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو آپ کے ذہن میں پتہ ہو کہ صراط مستقیم ہے کیا، ہم اللہ سے کون سی راہ مانگ رہے ہیں۔ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو آپ یہ تصور رکھیں کہ آپ اس ذات کے سامنے جھک گئے ہیں، جھک کے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، تو کتنی عظیم ذات ہے، تو پاک ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم اپنی جبین نیاز زمین پہ رگڑ دیتے ہیں۔ سوچیں
یہ تصور پیدا کریں کہ آپ اپنے سر کو رب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، آپ نے اپنے سر کو رب کے سامنے رب کے قدموں میں رکھ کے گڑ گڑائیں، اور پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے، محبت کے ساتھ درود بھیجیے، ایک ایک لفظ کو محبت کے ساتھ ادا کیجئے، سمجھیے کہ آپ روضہ رسول پہ حاضر ہیں اور آپ درود پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ کی گزارشات، آپ کی دعائیں، آپ کی تمنائیں اللہ کے سامنے رکھنے کا وقت ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ سارا کچھ گھومنا چاہیے کہ اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ یقین مانیے ہم میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ جب رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، لفظ ذریتی پہ جب پہنچتے ہیں، کس کے دماغ میں اس کے بچوں کی شکلیں آتی ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اس وقت اپنے دماغ میں لے کے آئیں اے اللہ میری عائشہ کو نمازی بنا، اے اللہ میرے احمد کو نمازی بنا، بچوں کے نام لے لے کے دعائیں کریں۔ کیسے ہے کہ اللہ سنے گا؟ نہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہیں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پھر کہیں اللہ سے رب اغفر لی ولوالدی، والدین کی شکلیں اپنے دماغ میں لائیں۔ مجھے بتائیں کیسے آپ 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ خشوع و خضوع آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ 15 منٹ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ کے دکھائیں، میں چیلنج کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ کو آپ حاضر دماغی سے ادا کریں، آپ اللہ سے گفتگو کریں، پھر آپ اللہ سے دعا کریں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات سیدھے کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کی جاب نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات سیدھے کر دے، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہے۔ دعا مانگیں اللہ سے، اللہ سے گفتگو کریں، پھر مانگیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جتنی چاہے دعائیں مانگیں، دل سے دعائیں مانگیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اور جس وقت ہم اللہ سے بات کیے بغیر جیسے برسٹ مارتے ہیں، ایسے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی نمازوں کو لپیٹ کے منہ میں باندھ دیا جائے گا۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے، نماز کے اندر ہم اس وقت محو ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ نماز کے الفاظ کیا ہیں۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنی ہے تو ترجمہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ آداب سکھائے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ نماز کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تب تک نماز نہ پڑھیں جب تک پتہ نہ ہو کہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں تو پتہ ہو اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب ہمیں پتہ ہوگا ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، پھر ہمارا دل نہیں کرے گا سلام پھیر کے بھاگنے کو، پھر ہم نماز میں دل لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور دل لگا کے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔